وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ پھر سے پڑھیں پوری توجہ سے. من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم دیکھیں ظا کے اوپر زبر نہیں ہے، پیش ہے، ظہورہم نہیں ہے، ظہورہم، ظہورہم کأنہم لا یعلمون. و اور لما جب کبھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدق تصدیق کرنے والا لما واسطے اس کے جو معہم ان کے پاس ہے نبذا پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے کن لوگوں میں سے اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے. یہ جو کتاب دیے گئے ہیں نا ان کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب. تو اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ یہود. اور اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظہورہم ظہور جو ہے ظہر کی جمع ہے. ظہر کہتے ہیں پشت کو. کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے نہ ہوں، علم نہ رکھتے ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب اللہ کے پاس سے ایک رسول ان کے پاس آ گیا مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو پھینک دی ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی. کیا پھینک دی؟ کتاب اللہ اللہ کی کتاب. کہاں پھینک دی؟ وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے. اور اس طرح بھلا دیا اس کو کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کتاب کہاں ہے اور کیا ہے اس میں. تو کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھلا دینا، اگنور کر دینا. آپ کو جو کام نہیں کرنا ہوتا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جس چیز کی اہمیت آپ کے ہاں نہیں ہوتی اس کو پیچھے پھینک دیتے. تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو بھلا دیا. یعنی پھینکنے سے مراد ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ یہ مثلا یہ کتاب ہے تو انہوں نے یوں کر کے پیچھے پھینک دی، یہ مطلب نہیں ہے. پیچھے ڈال دیا سے مراد کیا ہے؟ تاکہ نظر ہی نہ آئے. جس چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ آنکھوں کے سامنے. اور جو چیز غیر اہم ہوتی ہے وہ کہاں رکھ دی جاتی ہے؟ پیچھے. اسے پیچھے کر دو. یا پیچھے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک طرف کر دینا.
اور کتاب کو پھینک کے کیسے ہو گئے؟ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو، گویا کہ انہیں پتا ہی نہ ہو. کس چیز کا نہ پتا ہو؟ کہ کوئی کتاب بھی ہے. ان کی زندگیوں سے کتاب اس طرح الگ ہو گئی کہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہ رہا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے بھی تو اللہ کی کتاب کو سب سے پیچھے کر دیا، پیچھے ہٹا دیا، اور دوسری کتابیں لا کے ہر جگہ سجا دی، انہی میں زندگی گزر رہی. یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. آپ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو، نبذہ کا کیا لفظی معنی پڑا آپ نے؟ پھینک دینا، غیر اہم سمجھ کر کہیں ڈال دینا. کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتاب انہوں نے آگے رکھنے کی وجہ فزیکلی پیچھے رکھ دی، ایسے پھینکا. اس کی قرآن خود وضاحت کرا کأنہم لا یعلم، گویا وہ اس کو پہچانتے ہی نہ ہو یہ کیا چیز ہے، پہچانتے ہی نہ ہو. سمپل ورڈز میں کیا ہے؟ کتاب کو غیر اہم سمجھا، اس کو بعد میں کر دیا. کوئی چیز پیچھے کر دیتے ہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اجے بعد میں دیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، پھر کبھی پڑھ لیں گے. اور پھر جو چیز بعد میں ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی. مثلا اس وقت یہ 2 فائلز ہیں میرے سامنے، ایک کو میں آگے رکھ رہی ہوں اور ایک کو پیچھے رکھ رہی ہوں. یہ میرے آگے اور یہ پیچھے. آگے والی کو آگے میں نے کیوں رکھا ہے؟ اس کی مجھے ضرورت ہے، یہ میری پرائرٹی ہے. اور اس کو پیچھے کیوں کیا؟ یہ سیکنڈری ہے، جب ضرورت ہوگی تو پھر اس کو لے لوں گی. اب آپ دیکھیے کہ اس دور کے یہود نے، اور یہود کی سب باتیں اس لیے کی جا رہی کہ ہم اپنے آپ کو وہاں دیکھیں، اور آج کے مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو کہاں رکھا ہوا؟ ویسے وہ بہت لڑائی کرتے ہیں اس بات سے کہ پیٹھ پیچھے نہیں کرو، لیکن لٹرلی انہوں نے اس کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ چلیے بہت زیادہ اونچا رکھ دیا، سامنے نہیں رکھا، اوپر رکھ دیا. تو جو چیز سامنے نہ ہو، پیچھے ہو یا اوپر ہو یا نیچے ہو، تو پھر کیا ہے؟ خیر رحم ہے. اچھا یہ تو ایک یعنی فزیکلی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. عملی طور پر ہم سب ذرا دیکھیں اپنی زندگی میں اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی میں کہ ان کے شیلف پر کتاب اللہ کہاں رکھی ہوئی ہے. آج جا کے اپنے سب بچوں کے شیلف دیکھیں، اس میں ہے. آپ کے بچے جو ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ڈگریز لے رہے ہیں، پڑھے لکھے بچے، ان پڑھ کی بات نہیں کر رہی میں، اوت الکتاب کی بات کر رہی ہوں، کتاب والوں کی، یعنی لٹریٹ، پڑھے لکھے. آج مسلمانوں میں سے، نان مسلمز کی بات بھی نہیں کر رہی، مسلمانوں میں سے پڑھے لکھے لٹریٹ، بڑی بڑی گھر میں لائبریریاں رکھنے والے، ریڈنگ کے شوقین، پڑھنے والے لوگوں کی شیلف میں قرآن کہاں رکھا ہوا ہے؟ یا تو ہے ہی نہیں، سب اپنے گھر کی لائبریریوں کا جائزہ لیں، یا تو ہے نہیں، یا پھر وہ زیادہ اونچا رکھ دیا. اور اونچی والی شیلف میں کون سی بکس رکھی جاتی ہیں؟ جو کبھی کبھی استعمال ہوں، جس کے لیے اسٹول کی یا سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے اور اس پہ چڑھنے کے لیے، کیونکہ پتا ہوتا ہے یہ پڑھنی کوئی نہیں تو دور بھی ٹھیک ہے. یا ایسے شیلف میں رکھتے ہیں جہاں زیادہ آنا جانا نہ ہو، ایک طرف ہی ٹھیک ہے، پیچھے ہی ٹھیک ہے. یعنی یہ سوال ہے ہم سب سے، کسی اور کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنی کریں گے. ہمارے گھروں میں قرآن کس شیلف میں ہے؟
کس جگہ پر ہے؟ کیوں نہیں کھولتے؟ کیوں نہیں کھولتے؟ بے ادبی ہوتی ہے. یہ بھی شیطان نے ایک بہت اچھا نسخہ سجھا دیا ہے، بے ادبی والا. بے ادبی ہوتی ہے، سامنے نہ رکھو، چھپا کے پیچھے کر دیا. اب آپ دیکھیے، پہلا سوال یہ ہے قرآن کس شیلف پر ہے؟ نمبر 2، اگر سامنے کے شیلف پر بھی ہے اتفاق سے تو اس کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ مہینے میں، ہفتے میں، دن میں؟ نمبر 3، اگر روز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹائم نہیں ہے. ٹائم کیوں نہیں ہے؟ ٹائم کیوں نہیں قرآن پڑھنے کا؟ کیونکہ اور بہت کچھ پڑھنے کو ہے، اور بہت ساری کتابیں پڑھنے کو جو ہیں. اب وہ پڑھیں یا اس کو پڑھیں؟ اب ظاہر ہے کیا آپ کا بیٹا یونیورسٹی میں ڈگری کر رہا ہے یا بیٹی ہے، جو بھی آپ خود، تو اب آپ کے پاس وقت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس اور بہت کتابیں پڑھنے کو. اچھا، ان کو پہلے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دنیا کے فائدے کے لیے، کیونکہ ڈگری کرنی ہے، اگر نہیں پڑھیں گے امتحان میں فیل ہو جائیں گے. تو دنیا کا امتحان کیا ہے ہمارے نزدیک؟ دنیا کا امتحان کیا ہے؟ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور دنیا کا امتحان میں ناکامی ہے. تو آخرت کا امتحان، اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے، کامیابی یا ناکامی؟ اگر ہمارے بچے آخرت کے امتحان میں کامیاب نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ اور اگر آپ سمجھتے کہ کتاب کے بغیر ہی کامیاب ہو جائیں گے وہ، تو پھر تو میرے خیال ہے دنیا کی کتابیں پڑھے بغیر بھی دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو سکتے. اگر دنیا کے امتحان میں دنیا کی کتاب پڑھے بغیر، مخصوص سلیبس پڑھے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آخرت کے امتحان سے متعلق کتاب پڑھے بغیر کیسے کامیاب ہو سکتے؟ کیسا ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارا، ڈبل سٹینڈرڈ. دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کتاب پڑھنا ضروری ہے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کتاب پڑھنا ضروری نہیں. تب آپ دیکھیے، بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی تھی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اوتھینٹک کتاب جو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، وہ لے کر آیا، رسول لایا. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے کچھ لوگوں کا حال کیا ہے؟ انہوں نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے. اور کیسے پھینکا؟ کأنہم لا یعلمون، جیسے اس کو پہچانتے ہی نہ ہو. ذرا اس جملے کو پڑھیے اپنے منہ سے، کأنہم لا یعلمون. کیا معنی دماغ میں آتا ہے؟ گویا جانتے ہی نہ ہو، گویا جانتے ہی نہ ہو. کیا نہ جانتے ہو؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اتنے بیگانے اللہ کی کتاب سے، اتنے بیگانے، یعنی اس کے پاس سے ایسے گزر جائیں گے، اس کو ایسی نظر سے دیکھیں گے گویا کہ اجنبی ہے. یہ سب اجنبی ہے ان کے لیے. اگر کہا بھی جائے سمجھ ہی نہیں آتا، کیا پڑھیں؟ آپ کہتے ہیں عربی میں قرآن پڑھو، ہمیں نہیں عربی آتی. انگریزی کیسے آ گئی؟ اگر وہ آ گئی تو عربی نہیں آ سکتی. انگریزی کیوں سیکھ لی؟ کامیابی کے لیے. کوئی محنت کی کہ خود ہی آ گئی؟ کی محنت، کوشش کی، تو عربی کیوں نہیں آ سکتی؟ اتنی محنت ہو تو یہ بھی آ جائے گی. یہ کہہ رہی ہے کہ اسے ہمارے سلیبس میں ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پڑھاتا کون؟ استاد ہی نہیں ہے. مشکل تو یہ ہے. کیوں نہیں ہے؟ لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ابھی آپ دیکھیں، آپ جیسی بہت سی بہنیں جن کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، جن کو اللہ نے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اور کورسز کر رہی ہیں. یہ کورس مشکل ہے، ٹو مچ. تو اس کورس کا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو خود سمجھ آئے تو کسی اور کو بتانے کے لائق ہو جائے.
تو چاہے جتنا مرضی سلیبس بنا دیں. آج بھی آپ دیکھیں کتنے اسلامک سکولز ہیں یہاں، ان کے کتنے سلیبس میں قرآن ہے. قرآن ہے؟ قرآن نہیں ہے. اور بہت سی چیزیں. جب تک کتاب نہیں پڑھیں گے، اصل ٹیکسٹ نہیں پڑھیں گے، اصل سورس پر گرپ نہیں ہوگی، کیسے آپ سیدھے رستے پہ آ سکتے؟ باقی تو اسلام کے نام پہ جو چیزیں پڑھتے ہیں لوگوں کی باتیں نا، لوگوں نے جو سمجھا لکھ دیا، آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں. کوئی کتاب آپ اٹھاتے ہیں اسلام سے متعلق جو سیکنڈری ہوتی ہے، اوریجنل سورس یہ ہے. اوریجنل سورس پڑھے بغیر صرف سیکنڈری کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہوا کرتا. تو جب تک آپ کے اسلامک اسکولز میں بھی ٹیکسٹ نہیں، ٹیکسٹ، اور پھر وہ کیوں نہیں بیچارے رکھتے؟ میں ان کو کوئی بلیم نہیں کرتی، میں کسی اسکول والے کو بلیم نہیں کر رہی. ان کی مجبوری یہ ہے کہ انہیں سائنس پڑھانے کے لیے، میتھس پڑھانے کے لیے، باقی چیزیں پڑھانے کے لیے ٹرینڈ سرٹیفائیڈ ٹیچرز مل جائیں گے. قرآن پڑھانے کے لیے سرٹیفائیڈ ٹیچر نہیں ہے. وہ کیسے پڑھائیں؟ کیونکہ قرآن پڑھانا بھی یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو، طریقہ ہو پڑھانے کا. تو جب تک آپ طریقہ نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ جانیں گے نہیں، کیسے پڑھائیں گے آگے؟ تو بات یہ ہے کہ بحیثیت کل امت مسلمہ کا آج حال یہی ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ہے نہ ہمارے بچوں کے پاس. یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں کہ ہمیں فلاں زبان نہیں آتی اس لیے ہم یہ نہیں پڑھتے. ہمیں سیکھنی چاہیے زبان. پھر اب آپ دیکھیں آپ کے بچے چائنیز سیکھ رہے ہیں، جاپنیز سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں. کیوں سیکھ رہے ہیں؟ جتنی 2-3 زبانیں آتی ہوں گی پلس پوائنٹ ہے. آپ میڈیسن میں ہیں، آپ انجینئرنگ میں ہیں، آپ 7 زبانیں سیکھ رہے ہیں تاکہ اور جگہوں پر بھی جاب کر سکے یا ان کی ریسرچ سے بھی فائدہ اٹھا سکے. تو دنیا کی ترقی کے لیے ہر تکلیف اٹھانا گوارا ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ تو چھو منتر سے ہی مل جائے گی جنت. تو ہم سب کو اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا رویہ کتاب سے کأنہم لا یعلمون، گویا جانتے ہی نہ، پہچانتے ہی نہ یہ کیا چیز ہے. یعنی آپ جس کو نہیں پہچانتے تو ایک طرح سے کیا کر رہے تھے، یعنی بعض اوقات آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کون ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے ہیں. جانتے ہوئے انجان بنے ہوئے ہیں. کتاب پتہ ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن رویہ کیسا؟ انجان بنے ہوئے ہیں. کیوں انجان بنے ہوئے ہیں؟ پتہ چل گیا پھر عمل کرنا پڑ جائے. اور جنت اگر عمل کے بغیر مل سکتی ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقیدہ خراب ہے، سوچ ہی درست نہیں، بنیاد درست نہیں.